الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف 1447 ہجری کے رمضان الکریم کی آج 7ویں رات رسالہ ضیاء درود السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 7۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کچھ مدنی مذاکرے کی نیتیں ہو سکے تو بڑھا لیجئے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسروں کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا، آخر تک شرکت کروں گا، اور مدنی مذاکرہ ختم ہوگا تو جب اٹھوں گا تو آگے بڑھ کر صاحب بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور آئندہ کے لیے مزید موقع کی مناسبت سے نیکی دعوت دینے، انفرادی کوشش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، ضروری نہیں بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ سوال سیدی میرے سنتی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ حضور اگر رمضان شریف کی ابتدا میں یا اس سے پہلے سوچا ہو کہ فلاں عبادت کریں گے، اس طرح قرآن پاک پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، کوئی پلان بھی کیا ہو، لیکن اب جب کہ چند ایام گزر بھی چکے ہیں رمضان کے، اس پلان میں کامیابی نہ ملی ہو تو پھر بندہ کچھ ڈی موٹیویٹڈ سا محسوس کرتا ہے۔ ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے تاکہ رمضان شریف جو ہے عبادات سے بھرپور گزرے؟ اور اب جب کہ مثلاً اگر کسی شخص کی طاقت میں نہ ہو کہ وہ ایک قرآن پاک مکمل کر سکے تو پھر وہ کس طرح سے لے کر چلے معاملات کو، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ اگر نیتیں کی تھیں، دل اس وقت یہ تھا کہ میں یہ کروں گا فلا کام، پھر نہ کر پایا کسی بھی وجہ سے، یا ارادہ ہی بدل دیا اس نے، سستی میں آ گیا، تب بھی اس وقت جب نیت کرتے ہوئے پرفیکٹ تھا یہ، تو نیت کا ثواب اس کو ملے گا، نیت کا ثواب ملے گا، عمل کرنے کا نہیں ملتا، نیت کا ثواب۔ اب کوتاہی ہو گئی، پیچھے رہ گئے، تب بھی شروع کرنا چاہیے نیکی کے کام میں، جو اس میں پیچھے ہٹ مناسب نہیں ہوتا کہ اب چلو ادھورا ہو گیا اب چھوڑو یار کیا کرنا تھا، یہ نہیں، یہ تو اس میں تو مطلب نقصان ہی نقصان ہے۔
تو ابھی تلاوت شروع کر دی جائے, ابھی جو بھی تفسیر جو بھی نیت کی تھی تو اس میں یا کچھ کیا تھا کچھ نہیں کیا تو اس کو کنٹینیو کیا جائے, اور جتنا ہو سکے اتنا مطلب کرتے رہیں. اب رمضان شریف میں قرآن کریم ختم نہ کر پائے, کچھ بچ گیا تو پھر بعد میں پورا کیا جا سکتا ہے, کیا نقصان تو نہیں ہے نا. پڑھنا جاری رکھے, ہمت نہ ہارے, اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں امیر حمزہ لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ایسی ٹوپی پہننا جس پر خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہو یا کوئی مقدس نام لکھا ہو, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وغیرہ, سے نماز ہو جائے گی؟ تو آپ ارشاد فرما دیجیے. نماز تو ہو جائے گی. تو اس طرح کی ٹوپی جس پہ خانہ کعبہ بنا ہوتا ہے, نالے پاک کا نقش بنا ہوتا ہے, تو اس میں جب جیسے بس یوں میرے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں کہ سجدے صف میں کھڑے ہیں, پہلی صف پہ جگہ تو ملنی ضروری نہیں ہے, دوسری میں تیسری میں, تو اب جب سجدہ کریں گے تو نالے پاک یہاں بنا ہوا ہے, اگلا جو سجدہ کر رہا ہے اس کے سجدے کے پاؤں کے تلوے یہ کس طرف ہوں گے. بولتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے مجھے, ہے نا, سمجھ گوں گا آپ. اس طرح آقا کا نام لکھا ہے تو دیکھ لیں, مطلب ایک تو اکیلا پڑھ رہا آدمی یا پہلی صف میں ہے, تب تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ چلو کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہو رہا جو میں نے عرض کیا. دوسری صف میں تو یہ ہوگا. پھر بقیہ اپنی نمازیں پیچھے جا کے پڑھیں گے, کوئی آپ سے آگے نماز پڑھ رہا ہوگا, اس کا بھی یہ معاملہ تو ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت, سوشل میڈیا کی اس تحریر کے بارے میں فرما دیجئے کہ خاموشی بہت سارے برم رکھ لیتی ہے. بالکل بجا ہے کہ خاموشی عالم کا وقار, جاہل کا پردہ ہے. تو عالم بھی زیادہ بول کرے گا ادھر کی ادھر کی فضول, تو اس کا بھی امپریشن خراب پڑ جائے گا, وقار اس کا تھوڑا مجروح ہوگا. اور اگر ان پڑھ یا جاہل آدمی ہوگا جو نہیں سمجھتا ہوگا, وہ بے موقع بولے گا تو یہ پکڑا جائے گا کہ یار اس میں کچھ بھی نہیں ہے. بعض سے روب داب والے اور وجیح شخص ہوتے ہیں کاٹ میں کہ یوں لگے کہ یار یہ کچھ شخصیت ہے, وہ جب بولنے پر آتا ہے نا وہ تو بس وہ پتہ چل جاتا ہے اس کا بھاؤ کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے وہ نہ بولنے میں 9 گن, تو خاموش رہیں گے تو واقعی یعنی کہ بھرم بھی رہتا ہے. اور یہ بھی بزرگوں کا قول ہے کہ خاموشی بغیر سلطنت کی ہیبت ہے, روب قائم رہتا ہے, بولا تو روب اڑ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا. یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. میں نے آج دوسرا روزہ رکھا ہے پیاری امیر سنت, جس کا ثواب میں آپ کو پیش کرتا ہوں. 2626 مدنی مذاکرہ مبارک ہو. یا اللہ پاک امیر اہل سنت کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما, آمین. 2626 مدنی مذاکرے کی نسبت سے میری امی جان نے 2600 درود شریف پڑھا ہے. اللہ پاک امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. ماشاء اللہ, واہ بھائی واہ.
प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएँ 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक सबको आलिम बामल मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और माँ बाप और ख़ानदान वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मोहम्मद नवाज़ हैं, यूट्यूब चैनल पर सवाल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देखा जाता है तरावी में लोग पहली रकत में या जब इमाम साहब पहली रकत में होते हैं तो लोग बैठे रहते हैं, जैसे इमाम साहब रुकू में जाने लगते हैं या चले जाते हैं तब तरावी में शामिल होते हैं। तो उन लोगों का हम इस तरह करना कैसा, इस हवाले से इरशाद फरमाते हैं। हाँ, ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है, गलत तरीका है। इसमें वो मुनाफिकीन जैसा ये अंदाज़ है, क्योंकि वो कुरान करीम में कि इज़ा कामू इला सलात कामू कुसाला, जब नमाज के लिए उठते हैं तो हारे जी से बेदिली से मर मर के उठते हैं। ये मुनाफिकीन इस तरह करते थे, तो ये हमें इसकी नकल नहीं करनी चाहिए। फ़ौरन इमाम जिस भी कैफियत में हो हम उससे साथ शामिल हो जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मोहम्मद उवैस हैं, यूट्यूब चैनल मौलाना इलियास कादरी पर ये सवाल कर रहे हैं, नमाज तरावी के लिए नियत किस तरह की जाए? क्या मुँह से अल्फाज अदा करना ज़रूरी है या शुरू में पहली हम 2 रकतों में नियत कर ली वो काफ़ी होगी? नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल में नियत कर दी ये काफ़ी भी है और ज़रूरी भी है। अलबत्ता नियत दिल में हो, अब ज़बान से भी कह लिया तो ज़्यादा अच्छा है, न भी किया नियत हो चुकी, ज़बान से कह लेना अच्छा है, बेहतर है, सवाब मिलेगा, मज़ीद सवाब मिलेगा। अच्छा, 2 रकात की भी नियत हो सकती है तरावी में, 20 रकात की इकट्ठी भी नियत हो सकती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। यार मेरे मामू हर बात में टांग अड़ाते हैं, मैंने उनसे बात करना भी छोड़ दी। मेरे चाचा ने तो जायदाद में इतने मसले खड़े कर दिए हैं, ऐसे रिश्तों से तो दूर ही अच्छा है। भाईजान आजकल के जो रिश्ते निभाना कौन सा फर्ज है, सुकून चाहिए तो फासला रखो। बेटो एक बात कहूँ, हमने भी ये दौर देखा है। फर्क सिर्फ ये है कि हमने गुस्से में रिश्ते तोड़े नहीं बल्कि जोड़े हैं। झगड़े बातों से नहीं लहजों से होते हैं, सुलह दलील से नहीं नरमी से होती है। अगर सामने वाला बात मानने को तैयार ही ना हो तो क्या करें? तब भी आप सब्र करें, अल्लाह सामने वाले के दिल में बात डाल ही देगा। अमीर अहले सुन्नत से सवाल अर्ज है, आज के दौर में नौजवानों में और ख़ानदानों में छोटी बड़ी बात पर इख्तलाफात और झगड़े आम हो गए हैं। ऐसे हालात में बड़ी उम्र के अफराद अपनी समझदारी और तजर्बे की बुनियाद पर सुलह सफाई और ताल्लुकात बेहतर बनाने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? जबकि बड़े हों समझदार, क्योंकि बड़ी उम्र में बाजों का समझ जो है ना वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो बहरहाल ये कि बड़ी उम्र हो या छोटी उम्र हो, सबको चाहिए कि वो रिश्ते ना तोड़ें, ताल्लुकात ना तोड़ें, हिकमत अमली से काम दें। और बाज़ बुज़ुर्ग होते हैं, वो समझदार होते हैं, तो वो ऐसे मौके पर संभाल लिया करें और समझाया करें कि आपस में लड़ना, इसमें फ़ायदा क्या है, लड़ाई में कौन सा सवाब है। और मिलाप में सवाब का तो खुद कुरान करीम का हुक्म है, बस सुलहो खैर, और सुलह में भलाई है। तो ये कि भलाई का काम करेंगे, सुलह करेंगे, अल्लाह की रज़ा के लिए सवाब मिलेगा। और सुलह करवाना ये भी सुन्नत है। तो इसलिए कभी ऐसा कोई ना इत्तेफाकी हो भी ख़ानदान में या पड़ोस में या दोस्तों में, तो जिससे बन पड़े वो सुलह करवाए, क्योंकि शैतान का काम तो फूट डलवाना है और हमारा काम मतलब सुलह करवाना है। तू बराए वसल करदन आमदी, नए बराए फसल करदन आमदी।
मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह का शेर है कि तू जोड़ पैदा करने के लिए आया है, तोड़ पैदा करने के लिए नहीं आया। तो जोड़ने की बात करें, ना कि तोड़ने की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सरदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम का फरमाने बरकत निशान है, माह रमजान में घर वालों के खर्च में कुशादगी करो, क्योंकि माह रमजान में खर्च करना अल्लाह की राह में खर्च करने की तरह है। मोमिन का दिल खुशी से यूं झूमता है गोया, मोमिन का दिल खुशी से यूं झूमता है गोया, मोमिन का दिल खुशी से यूं झूमता है गोया। बेजान तन में आई हो जान मरहबा, बेजान तन में आई हो जान मरहबा। रमजान मरहबा, रमजान मरहबा, रमजान मरहबा, रमजान मरहबा। रमजान 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 रमजान। मौजूद हैं कराची के इलाके जेल चौरंगी के पास। वो इमारत जो कराची की बुलंद तरीन इमारतों में से एक इमारत है, तकरीबन 19 मंजिला ये ऊंची इमारत है। और इस इमारत पर आपको बड़ा खूबसूरत चरागा नजर आ रहा है। ये किसी की शादी की खुशी में नहीं है या किसी और त्यौहार की खुशी में नहीं है, ये है अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान की खुशी में ये चरागा हो रहा है। अमीर अहले सुन्नत ने, बानी दावत इस्लामी ने दुनिया भर के मुसलमानों को एक बड़ा प्यारा यूँ समझिए कि मशवरा दिया है कि अपने घरों को, अपने ऑफिसेस को, अपने इलाकों को इस नीयत के साथ सजाएं कि माह रमज़ान की खुशियाँ दोबाला हो जाएं, लोगों में मज़ीद माह रमज़ान की मोहब्बत पैदा हो, बल्कि हमारे बच्चे पूछें कि ये चरागा किस लिए है तो उन्हें पता चले कि माह रमज़ान आ गया है, इबादत का महीना आ गया है, अल्लाह को राज़ी करने का महीना आ गया है। देखिए, हमने तो अपनी इमारत और अपने घर को सजा लिया है, क्या आपने अपने घर को सजाया है? अगर नहीं तो अभी सजा लीजिए और माह रमज़ान की बरकतें हासिल कीजिए। रब की इनायत है रमज़ान, बंदों की ज़ीनत है रमज़ान। रब की इनायत है रमज़ान, बंदों की ज़ीनत है रमज़ान। रमज़ान 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 रमज़ान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है माह रमज़ान की, सुभान अल्लाह। अच्छा, इसमें ये मतलब चंद बार मैंने सुना और पहले भी शायद अर्ज़ किया मैंने कि मेरे खाते में नहीं डालें कि ये मेरे कहने पर से हो रहा है। मुझे तो फूलना चाहिए कि मेरा नाम हो रहा है, लेकिन ज़मीर भी तो होता है ना। पहले से चरागा हो रहा था, खुसूसन अरब दुनिया में तो धूमधाम से चरागा। वो कौन सा मेरी उर्दू समझते हैं, कौन सी उनके बाद मेरी अप्रोच है कि चलो इलियास बोलता है लब्बैक हम चरागा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो पहले से चरागा कर रहे हैं। हमारे चरागा का कहने से कम बेश तो सूरत में होगा ना कि उनको पता होगा और ये मानते होंगे मुझे कि हाँ भाई कोई ये कहता है तो उसकी बात मानने जैसी है, और अपने चरागा करते हैं। तो ये ना कहा करें यार, दुरुस्त बात नहीं है। यानी यहाँ चरागा इतना नहीं था ये कह सकते हैं। तो हमने कहना शुरू किया, और मैंने नहीं कहना शुरू किया, हमने मुशावरत से मतलब ये कहा है। तो मेहरबानी करके मुझे आजमाइश पे न डालें। वो खामा का मतलब बंदा फूलता है इस पर, फिर अब सवाब की कोई, वैसे तो इखलास तो अल्लाह दे, तो सवाब जो थोड़ा बहुत मिलना था वो भी फूल फूल के चला जाए कि माँ बदौलत ने किया है, मेरे बोलने से हो रहा है। कुछ भी नहीं होता था, शहर तो अंधेरे में डूबा था। अरे हमारे मुल्क में किसी को होश भी नहीं था, मैंने तो शोर दिया कि चरागा करो यार, रमज़ान का महीना है। तो ये मतलब काहे को मैं झूठ बोलूँ यार, मेरे कहने से थोड़ी हो रहा है। ये बिल्कुल ये एडिट भी कर दें जो ये कहा है कि दुनिया भर में इलियास के कहने से हो रहा है, ऐसा नहीं है। दुनिया भर के कर तो और फंसा दिया मुझे, समझे, वो तो पहले से हो रहा चरागा, तो मेरे कहने से क्या होगा। सच्ची बात की जाए, उसमें भी थोड़ा कम करके, बच के, ताकि हम झूठ में न जा पड़े। ये उसने जाने, इनको नहीं पता होगा कि पहले से हो रहा चरागा। उसने जन भी नहीं है, हो गया है। हो सकता है सबकत लिसानी हो, तवज्जो ना हो, पहले से चरागा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। फारूक आजम ने क्या, किसके कहने पर चरागा किया था?
مسجد میں روشنی تو کی تھی. اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا دی تھی کہ اللہ جس طرح فاروق اعظم نے رمضان میں ہماری مسجدوں میں روشنی کی ہے، اللہ پاک ان کی قبر کو روشن فرمائے. یہ ہے نا، تو میرے کہنے سے ہو رہی ہے. تو نہ، میں تو غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں اپنے آقا کا. تو بس وہ جس طرح رب کی مرضی کہ وہ کہلوا لے، محبوب نظر کر دیں، پر رب راضی ہو جائے. بس نام تو ہو ہی گیا لیکن بہرحال یہ نام بھی آدمی کو مطلب وہ بلبلیاں میں ڈال دیتا ہے، پھلا دیتا ہے. تو اللہ کرے کہ نفس کی شرارتوں سے، شیطان کی شرارتوں سے ہم سب بچے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بیٹا جلدی سو جائیں، صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے. دادا ابو، فجر کی اذان مختلف کیوں ہوتی ہیں؟ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی نماز نیند سے بہتر ہے. لیکن دادا ابو، لوگ تو رات کو ہی سوتے ہیں نا، عشاء کی اذان میں کیوں نہیں کہا جاتا؟ امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں حمزہ کے اس سوال کے بارے میں؟ یہ اضافہ فاروق اعظم نے شروع سے پہلے ہی بات ہوئی تھی. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. تو اس پر انہوں نے عرض کی تھی کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سماعت فرمایا تو فرمایا کہ ما احسن ھذا یا بلال، اے بلال یہ کتنی اچھی بات ہے، اجعلہ فی صلاۃ فی اذانک، اس کو اپنی اذان کے اندر شامل کر لو. سبحان اللہ. فجر کے ٹائم پر حضرت بلال فجر کے ٹائم پر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. وہ یہ یاد رکھیں، نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال کے یہ الفاظ پسند آ گئے. فرمایا کہ اس کو اذان میں شامل کر لو. تو یوں فجر کی اذان میں یہ شامل ہوا، دوسری نماز میں شامل نہیں ہوا. الصلاۃ خیر من النوم، تو یہ فجر میں اذان کا حصہ بن گیا. عشاء میں ویسے جاگ بھی رہے ہوتے، سو بھی رہے ہوں تب بھی سنت وہاں ہے اذان میں، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زبان سے ایک ایسا لفظ نکلا، اور وہ لفظ پیارے مصطفیٰ کریم کو کتنا پسند آ گیا، اور قیامت تک کے لیے وہ لفظ ہمارے اذان کا حصہ بن گیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ الفاظ کس قدر ثواب کا سبب بن گئے. تو یہ ایک تو یہ ہمیں بہت خوبصورت بات ایک تو سمجھ میں وہ محسوس ہو رہی تھی. تو کیا اس سے ہم یہ لگتا ہے کہ دین کے معاملے میں اپنی کوئی ایسی بات کر لے بندہ، یا کوئی ایسا کام دین کے تعلق سے کر لے، اگر وہ کر جائے اور وہ دین میں ایسا چیز آ جائے اور وہ اس کے لیے ثواب جاریہ بن جائے قیامت تک کے لیے، تو کیا یہ ہمارے لیے بھی اس دور میں کیا ممکن ہے کہ ہم کو ایسا کام کر لیں جو ایک تو ثواب ہے اور ایک ہے ثواب جاریہ، کہ ہر ثواب جاریہ نہیں ہے. تو کس معاملے میں کیا فرماتے ہیں ہم؟ کیا یہ اسی کو آخری جملہ کا نا، ہر ثواب، میں اسی پر غور کر رہا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا، اس کو رائج نہیں کیا تھا. جی اب رائج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، تو امت جو بھی عمل کرتی ہے سب سرکار کو اس کا ثواب ملتا ہے. قیامت تک جو عمل کرتے رہیں گے اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا اللہ کی عطا سے. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اس کو جاری نہیں فرمایا ہے، سرکار نے جاری فرمایا ہے. تو اب یہ پتہ نہیں اس جملے کا، ان الفاظ کا ثواب جاریہ کے طور پر حضرت بلال حبشی کے لیے ہے یا نہیں ہے، اللہ بہتر جانے. سب سے پہلے انہوں نے اذان میں کہا سرکار کے حکم پر صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اس لیے جب تک
फाइनल कंफर्म मालूमात ना हो तो अब मैं कैसे कहूँ कि इसको ये सदका जारी है हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए। पर हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक बार अल्लाह कहना, हम सबका ज़िंदगी भर अल्लाह अल्लाह कहना, इस सवाब का मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन जो परफेक्ट बात जो है ना कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इसलिए कुछ फैसला नहीं कर पा रहा मैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हाँ, और बातें जो मतलब कोई जारी कर दे, वो तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि इस्लाम में कोई अच्छा सिलसिला जारी है, कोई तो ये कोई नया सिलसिला भी नहीं है, तो सरकार ने फरमाया तो वो नया नहीं कहलाएगा ना। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो तो शरीयत है, अल्लाह ने जो फरमाया वो शरीयत है, तो इसको नया नहीं कहते। इनके बाद, इनके अलावा जो नया सिलसिला जारी करे, जैसे हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तरावी की बाजमात नमाज बाकायदा जारी फरमाई, और ख़ुद इसके बारे में इनका इरशाद हदीसों में मौजूद है, नेमतिल बिदअतो हाज़िही, निअमल बिदअतो हाज़िही, कि ये बहुत अच्छी बिदअत है। इन्हें तरावी की ये जमात जो बाकायदा हो रही हैं मस्जिदों में, ये फ़ारूक आज़म ने जारी की और इसको बिदअत कहा, मगर अच्छी बिदअत, बिदअत हसना। हर बात को बिदअत कहकर उड़ा देना नहीं होता। बिदअत वो बुरी होती है जो मतलब किसी सुन्नत को मिटाए, जिसको बिदअत सय्यअह कहते हैं, ये बुरी बिदअत, ये गुमराही है। कुल्लु बिदअतुन दलाला, ये हदीस पाक में इससे मुराद ये ऐसी बिदअत जो सुन्नत को मिटाए। बाकी जो बहुत सारी बिदअतें हैं कि जो बाज़ बिदअतें तो वाजिब है, आपको पता है कुरान शरीफ की मौजूदा जो अंदाज़ है, जो एराब लगे, इस पर ज़ेर ज़बर लगे, पेश लगे, न सहाबा ने लगाए, सहाबा ने भी नहीं लगाई, तो बाद में लगे। अब ये मतलब वो बिदअत वाजिबा में से कि अगर ये नहीं लगाएंगे एराब, कुरान शरीफ इस तरह ख़त में नहीं लिखेंगे तो मुसलमान पढ़ नहीं सकेंगे, तो ये लाजिम है कि ये लगाओ। तो यूँ बाज़ों को इल्म कम होता है तो हर बात को यूँ बिदअत कहकर और ठा से उड़ा देते हैं। हालांकि बिदअत बने नई चीज़, जो ये सा कह रहा वो खुद लफ्ज़, वो खुद सरापा बिदअत है, हकीकत है, खुद सरापा बिदअत है। ये दौर रिसालत में नहीं था कहने वाला, ये बाद में आया है। तो ये जो कहना शुरू किया ना बिदअत बिदअत, तो ये खुद ये कहना शुरू करना, ये प्रोपेगेंडा, ये भी बिदअत है, वो नई चीज़ है। तो ये मतलब अब मदनी चैनल पर हम बैठे, ये भी तो बिदअत ही है ना। पहले कहाँ था दौर रिसालत में, न साहबा के दौर में था, तो बहुत ताबीन न तबे ताबीन किसी के दौर में नहीं था, तो बहुत बात की इजाज़त है। तो जो काम शरीयत से नहीं टकराता वो जायज़ होता है, जिसको मुसलमान सालेहीन अच्छा समझ कर करें, वो तो हज़ारों काम ऐसे। सर बिदअत के ताल्लुक से, सर बिदअत के ताल्लुक से जो हदीस बयान की जाती है ना, उस हदीस के साथ फिर ये वज़ाहत नहीं की जाती जो वज़ाहत आप फरमा रहे हैं। मैंने एक आम आदमी को अब हदीस सुना दें कि बिदअत और गुमराही के ताल्लुक से, तो बोलेगा हाँ यार, तो देखो यार ये बिदअत, लेकिन इसके साथ वो वज़ाहत, अच्छा आम आदमी उस हदीस सुनाने वाले को भी नहीं पूछेगा कि फिर यार या बुखारी शरीफ का जो आप ख़त्म कराते हो ये कब था, या बुखारी शरीफ का जो हवाला मांगते हो ये साहबा और सरकार के दौर में कब था, तो वो नहीं पूछ सकेगा ना आम आदमी को सिर्फ एक रिवायत मिलेगी वो जो हदीस है बिदअत के ताल्लुक से। मगर इसके साथ जो ये वज़ाहत जो आप फरमा रहे हैं, ये वज़ाहत उसके सामने हो तो उसको लगे ना कि हाँ यार ये है, ये सही है, ये गलत है। बुखारी शरीफ खुद बिदअत है, सरकार ने नहीं मुरतब फरमाई, ना किसी सहाबी ने मुरतब की, ना ताबेई ने मुरतब की, ना तबे ताबेई ने मुरतब की, ये बात की किताब है। इसकी दलील सब मांगते हैं बुखारी में दिखाओ, तो बुखारी खुद बिदअत, बुखारी की दलील मांगना भी बिदअत। तो यार मतलब सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। जब ये तरावी की जमात हुई थी तो एक लफ्ज़ कहा गया था ना, जब तरावी की जमात पहली बार हुई, हाँ, तो उस पर एक लफ्ज़ कहा गया था फारूक आज़म का, हाजा नेमल बिदअत हाज़िही, हाँ, कि ये बहुत अच्छी बिदअत है। खुद फारूक आज़म का कौल है ये, तो ये नई चीज़ है। जमात की बाकायदा जमात जी हाँ का जो एहतमाम किया गया,
اور اب یہ دنیا بھر میں جاری ہے. ہاں جو فاروق اعظم کو نہیں مانتا وہ ہو سکتا نہ کرتا ہو, کرنی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ باقاعدہ تو فاروق اعظم نے جاری فرمائی ہے. اور جو ہر بات کو بدعت کہہ کر وہ ٹھا سے اڑا دیتا ہے اس کو بھی جماعت سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے, ورنہ یہ کہاں سے ثبوت لائے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کب تراویح میں قرآن کریم ختم کیا تھا مقتدیوں کی, صحابہ کرام کی صفحہ بنا کر؟ کبھی بھی کوئی ثابت نہیں کرے گا. تو پھر یہ سارا اوکے ہے تو جشن ولادت بھی اوکے ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا مزے کی یہ بات ہے کہ رمضان کریم کا یہ جو مروجہ چراغاں ہے تو یہ بھی بدعت. مروجہ چراغاں, پہلے تو یہ بجلیاں اور کہاں تھی, اس کو ابھی تک کسی نے ٹچ نہیں کیا, یہ غلط ہے. تو سرکار کے نام پر کریں تو غلط ہو جائے, غوث پاک کے نام پر کریں تو غلط ہو جائے. واٹ از دس؟ علاج کروانا ہے ہمارے پاس آ جائیں. فیضان مدینہ یہ بہت بہترین اسپتال ہے, انشاءاللہ عشق رسول کا جام وہ پلائے گا, وہ جام پلائے گا, ساری بیماریاں دور انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سيد الكريم، قد يمر بالمرء أحوال يكون فيها على الجادة والصواب، لكنه يرمى بالاتهامات باطلا ويبذل غاية جهده لاسترداد حقه المهضوم فلا يناله، مما يورث في النفس غصة وضيقة. فكيف يستطيع المؤمن في مثل هذه الكربات أن يربط على قلبه بالصبر وحسن الخلق دون أن يسقط في فخ اليأس أو سوء الأدب؟ وما هو الحد المشروع شرعا للمطالبة بالحق؟ بمعنى متى يستمر المرء في السعي خلف حقه، ومتى يكون العفو والتفويض لله تعالى هو الأفضل والأنفع لقلبه ودينه؟ أفيدونا جزاكم الله خير. سیدی، کبھی ایسا ہو کہ انسان سچ پر ہو مگر الزام اسی پر آ جائے اور محنت کے باوجود اسے اس کا حق نہ ملے، جس سے دل میں گھٹن اور تنگی پیدا ہو. ایسے حالات میں صبر اور حسن اخلاق کے ساتھ خود کو کیسے سنبھالا جائے اور اپنا حق لینے کے لیے کس حد تک کوشش کی جائے؟ اس کے متعلق شرعی حد کیا ہے؟ یعنی ایک انسان کب تک اپنے حق کے پیچھے بھاگے اور کب اس کو چھوڑ کر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے کہ جس سے اس کا دل مطمئن اور دین سے محبت مزید بہتر ہو. ماشاءاللہ. اس میں ایسا کہ صبر کرے اور صبر کا دامن نہ چھوڑے. اب وہ اپنے حق لینے کے لیے کہاں تک پہنچے؟ اب وہ جیسا حق جیسا معاملہ. اور اس میں کچھ کہنا یہ بعض اوقات رسکی ہو سکتا ہے. ہاں میں اپنا حق لیتا ہوں, اور اس نے چاٹا مارا, اس نے گھونسا مار دیا, دانت توڑ دیا, حق لے لیا, تو یہاں حق لیا. بالکل 100% اتنا ہو, بڑھے نہیں, تو ہے تھوڑا دشوار. اس میں عافیت اسی میں کہ بندہ صبر کرے اور درگزر سے کام لے. اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, خذ العفو, اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو. اسوہ حسنہ پر عمل, یہ ہمارا مطلب یہ کہ ہمارے لیے مفید ہے. بعض ایسی صورتیں ضرور ہیں کہ بدلہ لے سکتے ہیں, کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں, کیس بھی کر سکتے ہیں, ہے بہت کوئی. یہ تھوڑا مشکل ٹاپک ہے, اس لیے مطلب عام معاملات میں جیسے صبر. اب قتل ہو گیا, ناحق قتل ہو گیا, تو ورثاء قصاص لے سکتے ہیں, خون کا بدلہ خون, لیکن خود نہیں لے سکتا. یہ مطلب حاکم لے گا قصاص. اس میں بھی اگر ورثاء مل کے اس کو معاف کر دیں تو یہ افضل ہے, بدلہ نہ لیں, معاف کر دیں. ہے دل گردے کا کام, لیکن کرنے والے کر بھی دیتے ہیں, کر دیتے ہوں گے ظاہر معاف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد شبیر قادری, خالیہ شہر, ضلع منڈی بہاؤدین سے عرض کر رہا ہوں. میرا مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر ایک بندہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ 16 رکعتیں ادا کر لیتا ہے تو بعد والی جو 4 رکعتیں ہیں اس کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ پہلے 4 رکعتیں پڑھ کے نماز وتر کے ساتھ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے, یا پہلے نماز وتر بعد نماز ادا کرے اور اس کے بعد پھر 4 رکعتیں اپنی نماز تراویح کی مکمل کرے؟ مہربانی کر
کر کے جواب عنایت فرما دے. جزاک اللہ خیرا. ویاکم. ویسے جیسے کہ ترتیب تو یہی ہے کہ وطر آخر میں پڑھے جائیں، لیکن اگر کسی نے تراویح پوری پہلے پڑھ لی اور بعد میں وطر پڑھے تب بھی گناہ گار نہیں ہے، جائز ہے. بعض اوقات 29 کا چاند لیٹ خبر آئی ہے، ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیٹ آئی، لوگ اپنی پڑھ چکے عشاء بھی، سنتیں، وطر، پھر وہ رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا کہ بھائی رویت ثابت ہو گئی ہے، چاند کا دیکھنا ثابت ہو گیا، گواہ آ گئے وغیرہ وغیرہ، تو کل روزہ ہے. تو لوگوں نے بعد میں تراویح پڑھی ہے، وطر نہیں پڑھا، وطر پڑھ چکے ہیں. یہ میں نے تو اس کو نوٹ کیا اپنے یہاں اپنی زندگی میں، ایسا ہوا ہے. سب کو نہیں پتہ ہوگا، 2-3 سال پہلے بھی ہوا ہے نا. ہاں تو یہ اس میں شرعاً حرج نہیں ہے، لیکن ترتیب وہی ہے کہ پہلے 20 رکعت تراویح پڑھ لی جائیں اور بعد میں. تو اب کسی مجبوری سے کسی وجہ سے رہ گیا کہ جیسے کہ بعض اوقات کوئی پیٹ میں تکلیف ہو گئی، پیشاب لگ گیا، کوئی بھی عذر آ گیا تو کچھ رکعتیں رہ گئی، اور وطر تو بھلے وطر جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہے امام کے ساتھ تو پڑھ لے، بعد میں اپنی رکعتیں تراویح کی پڑھ لے. اس میں افضل کیا رہے گا؟ میں اگر یہ مسجد کے اندر ہیں تو بہتر تو یہی ہوگا کہ یہ وطر ساتھ پڑھیں، کہ صحابہ کا یہ طریقہ چلتے ہوئے آ رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ تراویح ادا کر لیں. اور اگر ویسے نہیں ہے مسجد کے اندر تو پھر تو بہتر یہ ہوگا کہ پہلے تراویح پڑھیں پھر وطر پڑھیں، کیونکہ وطر جتنی تاخیر سے پڑھے جاتے ہیں اتنا ہی بہتر ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. رمضان رحمت تعالی مرید کے سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت، آپ نے فرمایا کہ جب قبرستان جائیں تو مردے کو اوپر پڑ جائے دعا مانگیں تو جو پیٹھ ہے وہ قبلہ کی طرف ہو، کیونکہ مردے کا منہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے. اس طرح اگر کوئی کہے تو اس طرح کعبے کی بیعت بھی ہوتی ہے قبلہ کی طرف پیٹھ کرنے سے، تو اس کو ہم کیا کہیں؟ اللہ اللہ، ہر صورت میں کعبے کی طرف پیٹھ کرنا بے ادبی نہیں ہوتی. آپ کے سارا دن کیا یوں الٹے چلتے ہیں کیا؟ پوری مسجد سے نکلے قبلہ پیٹ. میں بیٹھا ہوں اس وقت، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھوں اور میں بیان کروں تو یہ سننے والوں کا حال کیا ہوگا؟ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جب ارشاد فرماتے تھے تو ممبر شریف پر کھڑے ہو کر قبلہ رخ، ہر خطیب قبلے کو پیٹھ کر کے ہی تو خطبہ دیتا ہے، اور سنت یہی ہے. اس طرح بیان کرنے والے کے لیے بھی، معلم کے لیے، سکھانے والے کے لیے، جب میں بھول گیا ہوں غالباً سنت ہے کہ یہ پیٹھ کرے کعبے کی طرف، اور لوگ سننے والے جو شاگرد ہیں تلامذہ، یہ قبلے کی طرف منہ کریں. ہے نا ایسا؟ ہاں، کہ استاد جو ہے وہ قبلے کی طرف پیٹھ کرے گا اور شاگرد قبلے کی طرف منہ کریں گے. تو اس طرح ان کو سمجھ جلدی آئے گی، حافظہ ان کا زیادہ کام کرے گا. یہ اپنے راہ علم میں کتاب بہت پیاری کتاب ہے، نہیں پڑھی تو ایک سانس میں پڑھ لیں آپ اس کو، زیادہ بڑی نہیں، یہ مبالغہ کر رہا ہوں، یعنی ضرور پڑھنا. یہ اس میں اس طرح کا واقعہ ہے کہ 2 طلبہ، کسی شہر یا گاؤں کے 2 طلبہ سفر پر گئے علم دین حاصل کرنے کے لیے. تو یہ ساتھ ساتھ مطلب کسی استاد کے پاس گئے، کسی مکتب میں شریک ہوئے وغیرہ. اچھا، اب دونوں جب لوٹے، ایک تو بہت مطلب اچھا علم کا ذخیرہ لے کر آیا، دوسرا کمزور تھا. تو اس پر وہاں کے جو اہل علم تھے انہوں نے ان سے سوال جواب کیا، معلومات کی، پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ جو بہت ذہین نکلا، جو اچھا علم حاصل کر کے آیا تھا، اس نے جو بتایا کہ میں جب بھی سبق یاد کرتا تھا، پڑھتا تھا، تو میں قبلے کی طرف منہ کر لیتا تھا. اور دوسرا جو تھا اس نے کہا کہ میں اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ میرا منہ کدھر ہے. تو یوں مطلب علماء نے فیصلہ دیا کہ یہ قبلے کی طرف منہ کرنے کی وجہ سے یہ مطلب اس کو اتنا سارا علم آ گیا ہے. تو اس سے یہی سمجھایا گیا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے یاد کرے، قبلے کی طرف منہ کے پڑھے. اور ویسے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنا مبارک چہرہ جو ہے قبلے کی طرف رکھتے تھے. اکثر 2 زانو بیٹھتے تھے، جیسے تحیاتوں میں بیٹھتے نا،
इस तरह बैठते थे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें आजिज़ी ज़्यादा है और किबले की तरफ मुंह मुबारक किबले की तरफ। हम लोग इसकी परवाह नहीं करते। सुन्नत की नीयत से जब जब मौका मिले तो किबला रू बैठना चाहिए, तो इसमें सवाब मिलेगा सुन्नत की नीयत से। अगर इसकी कोई मतलब, मैं तो चंद बार अर्ज कर चुका हूँ यहाँ, लेकिन जहन बनता नहीं है। मतलब जो अब अल्लाह जिसको तौफीक दे उनका बनता भी होगा, लेकिन जनरली मैंने नोट किया जहन बनता नहीं होगा, सुन लेते हैं बस। तो ये जहन बना है, इजी ना लें इसको, आप थोड़ा अपने ऊपर सीरियस लें, आदत बनाने की कोशिश करें। सवाब का काम है ये, वो सवाब का काम है जिसमें कोई ना खर्चा है ना कोई मशक्क़त है, मेहनत भी नहीं है ना। हाँ, दो जानू बैठने में मशक्क़त है, किबला रू बैठने में क्या मशक्क़त है? जब मौका मिले, मौका है, सब कुछ है, तो भी मतलब इधर पीठ कर दी, उधर पीठ कर दी, उधर चेहरा कर दिया, जिधर। तो थोड़ी सी तवज्जो करने से ये बिल्कुल मुफ्त बगैर मेहनत का सवाब है, इसको हासिल कर लेना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कोई जैसे कि इबादत वाला कोई काम हो तो ही ये किबला रू होकर बैठने का इसमें बयान किया जाएगा, या मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ, कभी देखने सुनने वालों में एक तादाद हो सकता हो जिनकी ऑफिस वगैरह का सारा निज़ाम बनता है, तो अगर वो अपनी ऑफिस के अंदर नॉर्मली जो चेयर्स या वगैरह जो टेबल वगैरह लगती हैं, अगर वो उसको भी इस नीयत के साथ कि मैं किबले की तरफ मुँह करके बैठकर पूरा 8-8 10-10 घंटे बैठ कर काम करना है, अब मुलाजिम होगा इसकी चल सकती है वो, वरना सेठ है या जो भी इस तरह के जो लोग होते हैं, अगर वो भी अगर अपने बैठने का जो अंदाज़ या जो रखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, तो वो अब उनको पीछे थोड़ा सा अपना वो ऑफिस का सारा वो डेकोरेट करना पड़ता है, जो भी इनका एक निज़ाम है। मैं जो एक ऑफिस कल्चर को जो मैं एक तस्वुर में ले रहा हूँ, तो अगर उनका जहन होगा कि हमने किबले की तरफ, तो उनका सारा निज़ाम इस तरह बन, तो क्या ये भी इनके लिए कोई इस नीयत का सवाब मिलेगा कि वो ऑफिस में बैठे हुए और किबले की तरफ इन्होंने इस नीयत के साथ रुख किया हुआ है कि हम ये किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा। आपने मेरे टेबल देखे? जी जी, मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बरसों से मेरा मामूल है, लेकिन बाद में बस मेरी आजमाइश हो गई, मेरे पाँव में सूजन आ गई। अब सूजन आ गई तो डॉक्टर ने ये मशवरा दिया कि पाँव यूँ रखो। अब टेबल किबले की तरफ, मेरी सीट किबले की तरफ, अब मैं यूँ रखूँ तो ये पाँव भी किबले की तरफ, तो यूँ मजबूरन मुझे तब्दील करना पड़ा और इस तरह की बस तरकीब आउट हो गई। लेकिन अब फिर मैंने यहाँ पे यही करता रहा, मैं, मुझे यही डॉक्टर ने कहा था कि बस अब तुमने ये पाँव यूँ रखने, लेकिन अब मैं हटा चुका यहाँ, मतलब अब नहीं रख रहा पाँव इस वक्त, कुछ दिन से ही मतलब ये तरकीब मैंने तब्दील की है कि अब सूजन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जा चुकी है। अल्लाह ना करे फिर आएंगी तो देखेंगे। तो यूँ मेरी कोशिश, मैं जो पैदल ये जब टहलता हूँ असर की नमाज के बाद, तो मेरा चलने का अंदाज किसी ने नोट किया? हाथ तो उठा रहे, नोट किया है माशाअल्लाह। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जब टहलते थे ना, तो किबले की तरफ पीठ ना हो, इस तरह टर्न होते थे। तो मैं भी उस अदा को अदा करने की कोशिश करता हूँ जब तक याद रहता है। तो ये चला तो मैं जैसे कि यूँ चलूँगा ना, तो उल्टे हाथ पर मैं टर्न करूँगा, तो किबले की तरफ पीठ नहीं होगी। ये बैठा हूँ ना टेबल के पीछे, थोड़ा वरात पढ़ता हूँ, तो अच्छा। फिर जब यहाँ पहुँचा तो अब मैं राइट टर्न करता हूँ, तो किबले की तरफ पीठ नहीं होती, मुंह होता है। इधर लेफ्ट टर्न, उल्टे हाथ की तरफ बैठा हूँ। तो ये आप मैनेज कर सकते हैं, ये अंदाज जी घर में भी ये आला हज़रत की अदा है। हम तो बड़ों की अदाएं अदा करते हैं, बुजुर्गों की, इसी में इंशाअल्लाह निकल जाएंगे पीछे पीछे। अब ये जो मदनी चैनल घरों में बैठ के जो आप देख रहे होते हैं, तो एक तो ये कि अगर आपको पता है कि मैं मदनी चैनल देखते हैं, तो हमारे एक बड़ी तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी से जो वाबस्ता है, मोहब्बत करते हैं, एक तादाद होगी जो एक अच्छा गुमान है कि शायद उनके घर में कोई और चैनल चलता भी नहीं होगा और ये मदनी चैनल वाले ही होंगे। तो अब स्क्रीन आपने लगानी है, तो अब स्क्रीन को भी ऐसा कोशिश करें कि स्क्रीन की ऐसी जगह लगे कि और आपका जो मदनी चैनल देखने का जो एक अंदाज़ हो, उसके लिए भी आप कर सकते हैं कि आप वो किबले की तरफ मुँह हो। हुजूर, ये भी मुमकिन है? याद ज़्यादा रहेगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। मेरे खाने की टेबल, आपने मेरी खाने की टेबल भी मेरी कोशिश ये होती है किबला, वरना अलबत्ता जन्नत हाल में जब भरा होता है
मेहमान आते हैं साईं भाई, तब मैं वो इससे यूँ कर लेता हूँ ताकि मेहमानों की तरह मेरा रुख रहे, वरना उनको वहशत होगी कि तिरछा क्यों बैठा हुआ है, जी जी, क्योंकि उसकी लोकेशन इस तरह है ये। वरना मेरी बस कोशिश ख्वाहिश ये होती है किबले की तरफ मुँह हो, आदत पड़ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी डालें आदत, याद आए तो नियत भी कर लें कि मैं सुन्नत को अदा कर रहा हूँ। सवाब तो ही मिलेगा कि जब सुन्नत की नियत से बैठेंगे किबले की तरफ इंशाअल्लाह। ये वाकई मैं कहता हूँ कि बहुत आसान काम है, बहुत ही, इसलिए कि इसमें कोई मशक्क़त नहीं, ना कोई खर्चा करना पड़ रहा है, कुछ भी साव मुफ्त का, 100% मुफ्त का काम। खैरात करने में तो चलो पैसे देने पड़ रहे हैं, समझे, वगैरह वगैरह, लेकिन उनका अपना सवाब है खैरात का। ये समझाने की रर्ज करूँगी, बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल आसान। तो इसमें जहाँ जहाँ बन पड़े, हर जगह नहीं बन पड़ता। लोगों के घरों पे जाता हूँ तो कभी कभी पूछता हूँ किबला रुख किस तरफ है। अब पेशाब के लिए जाना है जैसे, तो किबला रुख के मालूमात, मुझे ये भी तजर्बा हुआ है, कई बार हुआ है, वो मुसल्ला ढूंढेंगे और मतलब जैसे अभी नमाज पढ़े गए तो मुझे तो अब तो खैर ये भी आसान हो गया, मोबाइल में मौजूद है किबला मालूम करने का तरीका, तो ये कर लेता हूँ अंदर जाके मोबाइल सेट करके कि किबला रुख इस तरफ है। वो तो ये ऐसा होता है कि जैसे किसी घर जाना हो ना, तो चूँकि जूते उतारने, तो नियत होती है कि जूते हम उतारे तो इनका रुख किबले की तरफ हो जाए। अब जैसे पूछे ना, घर में दाखिल होते पूछता हूँ किबला किस तरफ। भाई साहब अपना चेहरा किबले की तरफ करना सुन्नत है, मैंने जूते की बात नहीं, जूते अलग है, ये अलग है। हाँ, तो इसलिए वो इसी पर अपने डन करते हैं। ठीक है, सुन्नत है कि चेहरे मुबारक जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबला रुख इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। प्यारे मेरे सुन्नत, आप सवाल है कि कोई शख्स किसी मस्जिद में या किसी जगह का भी वाईफाई इस्तेमाल कर सकता है बगैर इजाज़त के, मतलब उसको कोड वगैरह पता है, पासवर्ड, तो क्या उसको इस्तेमाल कर सकता है? जज़ाकल्लाहु खैरा, दुआओं की दरख्वास्त है। बाज़ वाईफाई ओपन होते हैं कुछ, तो उसको, या ओपन नहीं है लेकिन उसको कोड मालूम हो गया है, तो उसकी इजाज़त के बगैर किसी दूसरे का वाईफाई यूज़ करके नेट इस्तेमाल करना, उसको माली नुकसान होगा। माली नुकसान भी होगा, उसकी चीज़ है, उसके अंदर तसर्रुफ बगैर इजाज़त। हाँ, बगैर इजाज़त नहीं कर सकते इसको, मतलब वाईफाई बगैर इजाज़त के इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी का, और इजाज़त उससे लें जिससे कोई लेन देन का सिलसिला होगी, उस पर खर्चा भी हो सकता है ना, तो यूँ भी सवाल ना किया जाए। क्या हो सकता है वो नागवारी में मुरव्वत में आपको दे, तो फिर और इसके काम और बदल जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में एक सवाल अर्ज़ है। हज़रत साहब, जो लोग यहाँ से उम्रा करने जा रहे हैं और ईद वो वहाँ करेंगे मदीने शरीफ में या मक्के शरीफ में, तो फ़ितरा वो यहाँ की करेंसी के हिसाब से देंगे क्या, जिस मुल्क में होते हैं, जैसे अभी मदीने शरीफ में होंगे तो वहाँ के हिसाब से रियाल में देंगे? वहाँ अदा करेंगे तो वहीं का देंगे। हाँ, जो जहाँ पर हैं तो वहीं का देंगे। अगर अपने वतन में कह दिया कि फितरा दे दो मेरी तरफ से, तो वहीं की करेंसी, वहीं की मालियत के हिसाब से देना होगा। हाँ भाई, थोड़ा खर्चा कर दो यार, लाखों रुपए खर्च कर दो, उम्रे में भी 2-2.5 लाख तो खर्च हो जाते होंगे, तो फिर 150 क्या बचाने थे यार। और जा भी रहे हैं तो राह खुदा में जा रहे हैं, घी गिरेगा तो खिचड़ी में ही गिरेगा, अपने नामा अमल में ही इंशाल्लाह इजाफा होगा, नेकी होगा। तो बहरहाल ये कि जहाँ है वहीं की करेंसी में, या करेंसी शर्त नहीं है, वहीं के भाव के हिसाब से गेहूं का देना है, अजवा खजूर का देना है यार, तो कीमती खजूर है। यहाँ कराची में अजवा खजूर के हिसाब से देने वाले पड़े देते हैं, तो आप अजवा खजूर के हिसाब से दें, वहाँ की करेंसी से सवाब इतना सारा मिलेगा इंशाअल्लाह, बहुत सारा सवाब मिलेगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये मशवरा है, वरना गेहूं के हिसाब से भी दे सकते हैं। देखो, गंदम का आटा 2 किलोग्राम, क्योंकि इससे कुछ कम होता है वो फितरा, लेकिन ये 2 किलोग्राम का काफ़ी मुनासिब है। तो गंदम का आटा 2 किलोग्राम
300 रुपये पाकिस्तानी इसके बनते हैं। जौ डबल देने, जौ, खजूर, बाकी जो भी चीज़ें हैं ना ये सब डबल देने। गेहूँ में 2 किलो, बाकी सब में 4-4 किलो। तो गेहूँ का फितरा इस साल उलमाए किराम ने वो मशवरा करके ये तय किया पाकिस्तान में, गंदम के आटे से फितरा देना है तो 300 रुपये, जौ के आटे से देना है तो 1100, और खजूर 2600, अजवा शरीफ की खजूर जो है उसका 19,200, और किशमिश से देना है तो 7,200। ये फितरे की दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत की तरफ से ये सिलसिला है। अब भी अगर कहीं मतलब यानी कि कंफर्म पता है कि भाई आपके गांव में, आपके शहर में इससे कम बनता है हिसाब, तो फिर उसी हिसाब से दे दें, तब भी फितरा अदा हो जाएगा। और कहीं अगर बिलफर्ज ज़्यादा निकल आता है आपके गांव में तो फिर वो ज़ायद देना होगा। तो ये हर जगह की मालूमात करके बेहतर से बेहतरीन मतलब हिसाब लगा कर दिया है। तमाम मसला वही रहेगा कि जो है कि वो 2 किलो गंदम का आटा या गंदम साल, और ये खुद ये गंदम भी दे सकते हैं, आटा भी दे सकते हैं, इसका कीमत ना देना चाहें तो। गंदम मैंने कणक, गेहूँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, रोटी जिसकी आमतौर पे घरों में पकती है, वीट, हाँ वीट, गंदम, कणक, ये पंजाब में कणक बोलते हैं ना। गेहूँ हम लोग गुजराती में गेहूँ, हम मेहमान, हम गेहूँ बोलते हैं, गेहूँ। हाँ हाँ, वो असर तो गेहूं का जो है ना, गंदम का 2 किलो में से 80 ग्राम कम, तो इसलिए वो 2 किलो लिखा हुआ है। 80 ग्राम इतना बनता नहीं है, थोड़ा सा बनता है। एक मैसेज आया इस्लाम भाई, आपका फितरा देना चाहते हैं, आप अदा करना चाहते हैं। देवा गया भाई 19,200 मेरा अजवा शरीफ के हिसाब से किसी इस्लामी भाई ने पहले से बुक कर लिया है। अल्लाह, तो ये जो मैसेज किया है इन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको बरकत दे। या किसी अपनी तरफ से दे नहीं है कि मेरा वाजिब तो वो अदा कर देंगे ना। माशाअल्लाह, अल्लाह इनको जज़ा खैर दे। यानी आपका जो फितरा जमा हो रहा है वो 19,200 रुपये के हिसाब से, अब वो अजवा शरीफ, अजवा शरीफ जो अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में, और शायद अजवा शरीफ से मेरा जमा करवा भी दिया है हाजी उबैद रज़ा गरीबजादे के थ्रू। कोई इस्लामी भाई हैं, वो 2 साल से ये कर रहे हैं, मुझे याद पड़ता 2 साल से, वो पहले से ही बोल देते कि कोई और न दे। माशाअल्लाह। तो आप भी मदनी चैनल, अच्छा मजे की बात है, वो इस्लामी भाई मेरे सामने नहीं है, मैं जानता नहीं इनको। क्या बात है? गरीब ज़्यादा जो है वो हाजी उबैद रज़ा, अरे ये काबिल एतमाद है कि इन्होंने इनको वो बोला, उन्होंने मुझे तो यूँ फितरा तो अदा हो जाएगा सर, अल्हम्दुलिल्लाह तो दे दिए। जो मदनी चैनल पर जो हमारे देख और सुन रहे हैं इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें, हाजरीन, आप भी इस पर गौर करें। देखिए ये एक फ़ितरा का जो एक फिगर आपके सामने अभी आपने देखा था कि ये जो फ़ितरे की जो अमाउंट आपके सामने रखी गई है, तो आप भी इसको गौर कर लेंगे इसमें क्या क्या फ़ितरा है जो आप दे सकते हैं। 300 रुपये पर ही सिर्फ डन करना, अब मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे को स्लाइड आ जाए जल्दी से, तो 300 रुपया, 1100 रुपया, 2600, 7,200, 19,200, उसमें तो आप देखें, आप भी तो दुनिया में चीज़ें अपनी ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो आप क्या करते हैं कि जो कम से कम कीमत वाली ज़रूरी है, या आप कोई, अच्छा लेने वाले तो बहुत महंगी चीज़ें भी ले रहे होते हैं। तो जब अल्लाह की राह में देना है, और ऐसे कई घर हैं, यानी अगर मैं कहूँ कि लाखों घर हैं, कि अगर वो अपने पूरे घर का फितरा 19,200 रुपये से दे तो शायद उन पर इतना कोई बोझ नहीं पड़ेगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाखों ऐसी फैमिलीज़ हैं देखने सुनने वालों में भी, शायद या आगे देखें सुनेंगे। तो आप चाहें तो अपने पूरे घर का फितरा 19,200 रुपये से निकालें, क्या अमाउंट बनेगा? 5-6 अफराद बाद औक़ात घर के होते हैं, उनका ये फितरा बन जाएगा, तो कोई इतना बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं बनेगा। माशाअल्लाह, 7,200 रुपये से कर लें, आप 2,600 रुपये से कर लें, या आप में से ऐसा होता है या मैं 19,200 का दे सकता हूँ, तो एक घर वाले किसी का 7,200 का हो जाएगा, किसी का 2,600 का हो जाएगा, किसी का 1,100 का हो जाएगा, सबका 300 रुपये का हो, ये क्यों ज़रूरी है?
جب ہم کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو اچھی سے اچھی چیز لینے کی کوشش کرتے ہیں, تھوڑا قیمت بھلے مہنگا وہ ہوتا ہے تو وہ, اور بعض تو ایسے فیملیز ہیں جو سستے پر تو ہاتھ ہی نہیں رکھتے, وہ تو برانڈیڈ ہی چیزیں لیتے ہیں اور لیتے ہیں. اب میں اس پر ڈیٹیل میں نہیں جاتا, مگر آپ سے اگر ہو سکے تو میری یہی درخواست ہوگی دنیا بھر کے عاشقان رسول کو کہ اللہ پاک نے دیا ہے تو 19,200 روپے سے فطرہ دینے کی سبحان اللہ, آپ بھی نیت کریں. لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن کراتے ہیں, لاکھوں روپے کا گھروں میں, بلکہ شاید وہ کہوں تو کروڑوں روپے کا. کسی کا یاد پڑتا ہے کہ مکان پر اس نے اس کے ڈیکوریشن پر 3 کروڑ روپے خرچ کیا, یہ جو مجھے کسی نے بتایا تھا. تو اب بولتا نہیں ہوں تو اتنا خرچہ کرتے ہیں, کروڑوں روپے باتھ روم پہ خرچ ہو جاتے ہیں. جی ہاں, ہاں, تو یہ مطلب اللہ کی راہ میں دینا, فطرہ اگر اللہ نے دیا ہے تو بالکل دینا چاہیے. سب سے مہنگا, یہ مہنگا نہیں ہے, مہنگے والا سستا ہے. جی, آخرت کے لیے پھر ہوگا کہ کاش یوں اور یوں کرتا, لیکن پھر وقت جا چکا ہوگا, ابھی وقت ہے. تو جس کو اللہ نے دیا ہے وہ بڑی رقم کا فطرہ دیں. میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے دے دیں یا دعوت اسلامی کو دے دیں, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. آپ پہلے اپنے رشتہ داروں پر نظر دوڑائیں کہ کوئی ہے اس میں حقدار, تو سب سے پہلے آپ اس کو دیں. سب کو بانٹ چکے, پھر بچے آپ کا جی چاہے تو دعوت اسلامی کو دینا چاہیں تو دے دیں, لیکن میں صحیح بولتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے رشتہ دار کو دیں, یہ افضل ہے, یہ جبکہ وہ حقدار. ہم تو آپ کی ہمدردی کر رہے ہیں, سمجھے. دعوت اسلامی میں دینا بھی تو یہ آپ کی ہمدردی ہے نا, ہم اپنی جیب میں تھوڑی ڈال رہے ہیں. اللہ کے دین پر یہ بھی خرچ ہو رہا ہے. تو کھلی کتاب ہے دعوت اسلامی, سب کے سامنے کیا ہو رہا ہے, تو بغیر خرچے تھوڑی ہوتا ہے. اور یہ جو معتکفین آئے ان کو شاید 5 کروڑ روپے ان پر خرچ ہے کھانے کا, لیکن یہ ہم فطرہ زکوٰۃ اس پہ استعمال نہیں کرتے, یہ بھی بتا دوں. کوئی یہ نہیں سمجھے کہ فطرہ اس لیے ان کو دینا ہوتا ہے. نہیں, ان کو صاف پیسہ دینے والے ہیں, دیتے ہیں. آپ بھی دینا چاہیں تو یہ ان سے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر لیں جو ذمہ داران ہیں. ایک سحری کرا دوں گا, میں افطاری کرانا چاہتا ہوں یا حصہ لینا چاہتا ہوں, جو بھی وہ. یہ تو ضمناً میں نے بات کی, اس کا میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں کہوں گا. ایسے ہی بات پر بات نکلی تو ظاہر ہے کہ یہ رقم تو میں جیب سے تو دینے سے رہا. تقریباً 10 کروڑ ہم نے کوئی درخت لگایا ہے کہ اسے توڑ کے دیں گے, ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں, پیسہ لگتا ہے نا. کم و بیش 10 کروڑ روپے خرچہ حضور ایک مہینے کے. اچھا 5 کروڑ نہیں 10 کروڑ, کم و بیش 10 کروڑ خرچہ ہے, 9.5 سے 10 کروڑ روپے یہ پورے ایک مہینے کا جو بھی الحمدللہ ہمارا اعتکاف ہوتا ہے. اور اس میں اگر یہ معتکفین جو بھی دینا چاہے, سحری افطاری اپنا حصہ ملانا چاہے کہ سحری میری ایک افطاری میری, تو الحمدللہ رابطہ کر سکتے ہیں. وہ معتکفین کو واقعی ایک دینا ہی چاہیے. معتکفین کو سیر و تفریح کے لیے جاتے تو مفت جاتے ہیں کیا, ہوٹل میں کھائیں گے تو چمڑے اتر جائیں گے. 1 مہینہ کہیں رہیں اور کھانا پینا ان کا ہوٹل میں ہو تو کتنا خرچہ آ جائے گا. تو یہاں ہوٹل سے بہتر نہیں, بہترین کھانا ملتا ہے ماشاءاللہ. خالی ٹیسٹ ہی مطلب نہیں ہوتا ہے, صحت بخش کھانا. الحمدللہ یہاں الحمدللہ صحت بخش کھانا ہوتا ہے, اس لیے کہ آدھا مسالہ آدھا تیل مسالہ آدھا کروا دیا ہے, یہ اب صحت بخش ہو گیا ہے. پورا ڈالیں گے تیل کے ریگاڑے تری والا تو پھر آپ کی خیر ہے, جیسا کہ سب کھا رہے ہیں. ہم مطلب کوشش کرتے ہیں کہ بیمار کم سے کم ہو. اسلامی بھائی اکاؤنٹ نمبر آپ کے اسکرین کے اوپر ابھی آئیں گے, تو اگر کوئی اس طرح سحری افطاری میں اپنا ڈونیشن دینا چاہتا ہو تو اس میں اپنے ڈونیشن جمع کروا سکتے ہیں. اور اس میں زکوٰۃ مہربانی کر کے آپ مت جمع کروائیے گا, صاف پیسے جس کو ہم کہتے ہیں وہی جمع کروائیے گا. اور جو چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے سحری افطاری ہو تو ہمارے اسلامی بھائی سے یہاں جو ہماری مجلس ہے فیضان مدینہ کی, ان سے بھی آپ رابطہ کر کے اپنے حصے کی کوئی سحری افطاری لینا چاہیں تو یہ بھی لے سکتے ہو. کرنا چاہیے معتکفین کو بھی اس میں اپنا حصہ ملا, لیکن معتکفین کسی کے ہاتھ میں نہ دے دیں. میری طرف سے فیضان مدینہ میں الحمدللہ اس طرح آس پاس آپ کو اسٹال بستے ملیں گے جہاں ہمارے اسلامی بھائی ڈونیشن کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. پھر مہربانی کریں انہی کو دیجیے گا, اور پھر کہہ کر دیجیے گا یہ اس کام کے لیے ہم دے رہے ہیں, تاکہ پھر یہ اسی طرف آپ کے رقم ڈال دی جائے.
اور جو فطرے کا جو میں اس پر لانا چاہتا ہوں کہ اب اگر نیت کی ہے تو نہیں کی ہے. حضور میں آپ کو ایک عرض کروں, میں ایک ڈونیشن کے لیے ایک نرسری کی طرف گیا. نرسری جہاں گھروں میں جو باغ بغیچے جو لگتے ہیں تو جو پھول پودے جو خریدتے ہیں لوگ, تو درخت بھی لگاتے ہیں تو پودے بھی لگاتے ہیں. تو میں ایک نرسری کے پاس گیا تھا, وہ ہمارے جاننے والے ہیں تو یہ بیچتے ہیں. تو انہوں نے مجھے پھر بتایا, اور میں اگر اماؤنٹ بتاؤں حضور, ایک درخت سوکھا سا درخت بتایا. بولا یہ کتنے کا ہوگا؟ میں کہا کتنے کا ہوگا؟ سوکھا درخت ایک ڈیکوریشن پیس کے طور پر پارک میں لگانے کے لیے, اپنے بنگلے کے پارک میں لگانے. اس کی قیمت 6 سے 6.5 کروڑ روپیہ. 6 سے 6.5 کروڑ روپیہ. ایسا کیسا درخت؟ اب یہ ہے سونے کے انگور؟ نہ کچھ بھی نہیں تھا, سوکھا ساٹا تھا, پتے بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح کوئی 50 لاکھ کا کوئی اس کی کوالٹی ہوگی, بس ایک ہوتا ہے, ایک 50 لاکھ کا, ایک 1 کروڑ کا, ایک 1.5 کروڑ کا. یہ مجھے یہ پاکستانی کرنسی کے طور پہ بتا رہا ہوں. تو میں وہ یہ مجھے دیکھ رہا تھا, تو میں نے کہا یار یہ خریدنے کے لیے پیسے ہیں, اللہ کی راہ میں دینے کے لیے جو پیسے ہوں گے تو اس کی تو کیا بات ہوگی یار. تو یوں لوگ خرید رہے ہیں. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ 19,200 روپے کا فطرہ دے سکتے ہیں, اگر آپ کو اللہ پاک توفیق دے. ہمت کریں کہ میں اپنی ساری فیملی کا فطرہ 19,200 روپے سے دوں گا, اللہ توفیق دے. تو یہ ہمت کرے جو کر سکتے ہیں, ورنہ بقیہ اماؤنٹ ہے اس کے حساب سے آپ اپنی نیتیں رکھیں, دیں. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا, اور انشاءاللہ اس میں مستحقین کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا, بہت زیادہ فائدہ ہوگا. سبحان اللہ. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے بارے میں سوال کیا گیا, جو سورۃ الاعلیٰ کی آیت 14-15, پارہ 30. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. ترجمہ کنز الایمان, بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آیت صدقہ فطر کے بارے میں نازل ہوئی. حوالہ صحیح ابن خزیمہ, حدیث نمبر 397, جلد 4, صفحہ 90. حضرت صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ادا کرنے میں 3 فضیلتیں ہیں. پہلی, روزے کا قبول ہونا. دوسری, سکرات موت میں آسانی. اور تیسری, عذاب قبر سے نجات. حوالہ المبسوط للسرخسی, کتاب الزکوٰۃ, باب صدقۃ الفطر, جلد 2, صفحہ 114. حضرت سیدنا ابو خلدہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. انہوں نے فرمایا کہ کل جب تم عیدگاہ جاؤ تو مجھ سے ملتے جانا. جب میں گیا تو مجھ سے فرمایا کیا تم نے کچھ کھایا؟ میں نے کہا ہاں. فرمایا کیا تم نہا چکے ہو؟ میں نے کہا ہاں. فرمایا صدقہ فطر ادا کر چکے ہو؟ میں نے کہا ہاں صدقہ فطر ادا کر دیا ہے. فرمانے لگے میں نے تمہیں اسی لیے بلایا تھا. پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اور فرمایا, یہ تلاوت کر کے فرمایا, اہل مدینہ صدقہ فطر اور پانی پلانے سے افضل کوئی صدقہ نہیں جانتے تھے. صدقہ فطر اور پانی پلانا, ویسے ہی سارا سال ہو تو پانی پلانا مسلمانوں کو, کہ اس کو بہت افضل صدقہ اہل مدینہ جانتے تھے. حوالہ تفسیر طبری, جلد 12, پیج نمبر 547, حدیث رقم 36,992. حضرت سیدنا صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی, یعنی ان کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کو لغو
اور بے حیائی کی بات سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کو کھلانے کے لیے صدقہ فطر مقرر فرمایا. حوالہ سنن ابن ابی داود. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی فطرہ واجب کرنے میں 2 حکمتیں ہیں. ایک تو روزے دار کی روزوں کی کوتاہیوں کی معافی. اکثر روزے میں غصہ بڑھ جاتا ہے تو بلا وجہ لڑ پڑتا ہے, کبھی جھوٹ غیبت وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں. رب تعالیٰ اس فطرے کی برکت سے وہ کوتاہیاں معاف کر دے گا کہ نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں. دوسرے, مساکین کی روزی کا انتظام. میرات المناجی جلد 3 صفحہ 43. تو ماشاءاللہ یہ صدقہ فطر جو ہے یہ کوتاہیاں وغیرہ, کوتاہی اور ہوتی ہے ارادتاً گناہ کرنا اور ہوتا ہے. خیال رکھنا کہ اب تو غیبتیں کرو سب کچھ کرو فطرہ دے دیں گے تو پھنس جاؤ گے. یہ نہیں, کوئی ایسی بے خیالی میں یا کچھ ہو گیا بس غلطی ایسی جو نہیں ہونی چاہیے تھی, کوتاہیاں خطائیں, تو یہ صدقہ فطر اس سے مطلب روزوں کو پاک کر دے گا. یہ صدقہ فطر بہت اہم ہے کہ قرآن شریف سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرآن شریف سے ارشاد فرمایا. سرکار نے فرمایا, ہمارے تو یہی کافی ہے کہ سرکار کو فرماتے ہی نہیں اپنی طرف سے, وہ کیا وحی یوحا, ان ہوا الا وحی یوحا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا. وہ تو اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے, وہ تو وہی فرماتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے, صرف وہ فرماتے جو ان کو اللہ پاک حکم دیتا ہے وہی فرماتا ہے, وہی فرماتے. تو انہوں نے فرما دیا صدقہ فطر کا. اور قرآن میں بھی اس طرح مطلب تفسیر حدیثیں جو نا قرآن کی تفسیر ہے. اب کوئی بولے میں خالی قرآن بس صرف قرآن, تو یہ تم مطلب یہ سمجھے گا ہی کیسے؟ قرآن میں تو بہت, تو پھر تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. قرآن میں نماز کا طریقہ کوئی بتا دے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے, کبھی بھی نہیں بتا سکیں گے. کہ طریقہ نماز کا تو حدیثوں میں بیان ہوا ہے نا کہ اتنی رکعتیں ظہر کی تو اتنی فجر کی, تو ہر رکعت میں 2 سجدے اور 2 ہی سجدے فرض, 3 بھی نہیں کر سکتے, 1 بھی نہیں کر سکیں گے. اور التحیات تو اس میں پڑھنا ہے, اور یہ سب. یہ تو پھر جو صرف بولے کہ میں قرآن سے بات کروں تو وہ تو کبھی بھی یعنی کہ وہ مسلمان تفصیل کیا قرآن شریف میں ہے کہ اتنے پھیرے کرنے, صحیح کے اتنے پھیرے کرنے, اتنی کنکریاں مارنی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب حدیثوں میں ہم کو سکھایا گیا کہ حاجی کرنا ہے, یہ فرض ہے, اب کرنا اس طرح ہے. اس طرح روزے کے بہت باریک باریک مسائل ہیں, تو یہ کہاں ہیں؟ قرآن شریف میں ہیں. تبیان لکل شیء, اس میں ہر چیز کا بیان ہے. لیکن یہ کہ اس بیان کو سمجھے کون؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سمجھے گا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اس کا مطلب یہ, اس کے معنی یہ ہیں. تو یہ پھر علماء نے اس سے لیا. مزید ہم کو اس کی وضاحت ہے کہ علماء اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے, یہ ذہن میں رکھیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی کہتے ہیں وہ کہ یہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہوتے ہیں. علماء سے مراد ہر عالم نہیں ہوتا, یہ اپنے اپنے فن کے ماہر ہوتے ہیں. کوئی تفسیر کا ماہر, کوئی حدیث میں ماہر, محدث, مفسر. عام عالم ماہر نہیں ہوتا, مفتی, سمجھے. تو اس طرح مطلب یہ کیٹیگریز تو سب میں ہوتی ہے. ایک مطلب یعنی کہ وہ ہوتا ہے اپنے کیا بولتے پیون, ایک مطلب کلرک, تو آگے چل کر بوس بھی تو کیا بولتے ہیں, وہ ڈائریکٹر ہوتا ہے, تو آفیسر ہوتا ہے, تو افسر ہوتا ہے. سب کی کیٹیگریز تو ہیں نا مطلب. تو اسی طرح مطلب علماء بھی ظاہر کیٹیگریز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اور صدقہ فطر دینا واجب ہے.
یہ بھی صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر صدقہ فطر مقرر کیا. اب یہ صدقہ فطر جو ہے وہ صاحب نصاب پر ہوتا ہے، ہر فرد پر واجب نہیں ہے، اور اس کا ٹائم ویسے واجب ہونا جو ہے نا، یہ عید دن آ جائے گا نا، عید الفطر، چاند رات گزر گئی، اب صبح صادق آئی، تو تب صاحب نصاب ہے وہ، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوا. ایڈوانس میں دینا جائز ہے، رمضان شریف میں دے سکتے ہیں، افضل عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے دینا افضل ہے صدقہ فطر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ آپ نے ترغیب دلائی. تو وہ اسلام بھائی جنہوں نے آپ کے لیے نیت کا اظہار کیا تھا، پہلی تو یہ نیت کی کہ انشاءاللہ گھر کے تمام افراد کا ہمارے ہاں جو صدقہ فطر ہے وہ اجوا شریف سے دیا جائے گا. سبحان اللہ. اور دوسرا آپ نے لنگر رضویہ کی جو ترغیب دلائی، تو 92,000 روپے انہوں نے ہاتھوں ہاتھ آن لائن کر کے اس کا اسکرین شاٹ بھی بھیجا ہے. واہ کیا بات ہے مدینہ کی. اللہ ہمیشہ ان کا ہاتھ یوں رکھے، آمین. یوں نہ ہو، تیجوری بھری رہے ان کی، اور نیکیوں سے اعمال نامہ بھی بھرا رہے. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں موبائل دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ 3 موبائل، 2 سیدھے ایک الٹا. اب ہے نا ہم نے تو سیدھے شاید ہے نا ایسے رینڈملی رکھ دیے، ایسے ہی رکھ دیے، انہوں نے پتہ نہیں الٹا کیوں رکھا ہوا ہے، کوئی پرائیویٹ وال پیپر لگایا ہوا ہے یا کچھ کیا ہے، کوئی پکچر لگی ہوئی ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا ایسے ہی اتفاقاً الٹا ایسے ہی ہے. رکھتے ہیں. اچھا بعض لوگ جان بوجھ کے بھی الٹا رکھتے ہیں. میں نے اس میں نا کچھ سیف سائڈ کے لیے نا پیٹرن لگایا ہوا ہے نا، ڈرا نہیں کرتے کوئی بھی الفابیٹ وغیرہ، کوئی ڈیزائن بنا دیتے تو لوگ کھل جاتا ہے وہ، تاکہ نا کوئی ٹچ وچ نہ ہو جائے، کال وغیرہ ادھر ادھر نہ چلی جائے، اس وجہ سے. آپ نے بھی کچھ اس طرح کیا ہوا ہے؟ پاسورڈ بھی اور فنگر پرنٹ بھی، پرائیویسی ہے نا، تاکہ سیکور رہے گا. میں نے تو کوئی پیٹرن نہیں لگایا ہوا، مجھے کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے. اگر ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ میرا ڈیٹا چوری نہ ہو جائے، تو ڈیٹا تو آپ کا ویسے بھی لیک ہو سکتا ہے. ایون کہ شہزاد بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ اگر اپنا موبائل فارمیٹ بھی مار دیں نا تو اس کے بعد بھی آپ کا ڈیٹا ریکور ہو جائے گا. اور بولیں بیمار ہے بندہ، دوائی تو لیتا ہے نا یار، دوائی تو لے گا نا، لیکن آپ ہے نا بالکل بے باک ہو کر کے میں کوئی پاسورڈ، کوئی آپ کے موبائل میں ایسا کچھ ہوگا نہیں. نہیں مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں. میں آپ کو بتاؤں سوشل میڈیا پہ پکچرز بھی جو ہیں وہ شیئر وغیرہ کرتا ہوں، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ٹک ٹاک، سب جگہوں پہ میری پکچرز بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں، سب کچھ ہے. مجھے تو کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے. نارملی نا جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو وہ سب کی پکچریں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، گھر والوں کی بھی کر دیتے ہیں، اسٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں، بات پہ اسٹیٹس لگاتے ہیں. ہم نے کھانا کھا لیا، آج ہم گھومنے جا رہے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے آپ آئس کریم کھائیں گے، ہم تو بات نہیں، کوئی اس میں ایشو تھوڑی ہے. اگر کوئی بندہ کہیں جا رہا ہے، کہیں آ رہا ہے، اگر اس نے اسٹیٹس لگا لیا تو اس میں کیا برائی ہے؟ اب بندہ چاہتا ہے اپنے آپ کو دکھانا، لائکس کے چکر میں اس کو لائکس چاہیے ہوتے ہیں، وہ کھانا کھانے جا رہا ہے تو وہ دکھا رہا ہے، وہ اسٹوریز لگا رہا ہے، وہ خوش ہے، وہ غم ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں دکھاؤں. تو اسی وجہ سے جو پرابلمز ہوتی ہیں. کیا پرابلمز ہو رہی ہیں آپ بتائیں؟ آپ نے دیکھا کتنے بچے کڈنیپ ہوئے، بچوں نے ڈالا، ٹھیک ہے، انہیں پتہ جی امی ابو نہیں ہے، دوسرے لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے، آئے اور لوٹ کے لے گئے، بچے کو بھی اغوا کیا انہوں نے. کتنے کیسز بھرے ہیں اب سوشل میڈیا پہ. نہیں، اگر آپ سوشل میڈیا کے اتنے خلاف ہیں تو آپ سوشل میڈیا یوز کرنا چھوڑ دیں. اعتدال میں استعمال کریں. سوشل میڈیا یوز کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اعتدال میں استعمال کریں. نارمل کی پیڈ والا فون لے لیں. آپ جو ہے نا وہ پرانے خیالات میں جی رہے ہیں. جب میں آپ کی عمر میں پہنچوں گا نا تو میں بھی یہ ساری چیزیں کر لوں گا، پرائیویسی وغیرہ یہ سب میں بھی کر لوں گا. بھائی ابھی میری زندگی ہے، میری لائف ہے، میں انجوائے کر رہا ہوں، مجھے جو ٹھیک لگے گا وہ میں کروں گا، میں اپنے حساب سے چلوں گا. اس میں یہ ہے کہ دوسرے کے کیا پرابلم ہے؟ دوسرے کے تجربے سے سیکھنا چاہیے. آپ چھوڑ دیں. نہیں، جب کیوں چھوڑیں؟ اللہ نہ کرے جب کچھ ہوگا تو دیکھی جائے گی. اب پچھتا ہے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت. اب ہے نا یہ پرائیویسی کو اتنا خاطر میں نہیں لا رہے، اور آپ کہہ رہے پرائیویسی ہونی چاہیے، سوشل میڈیا پہ پرائیویسی ہونی چاہیے، نہیں اسٹیٹس لگانے چاہیے، نہیں لگانے چاہیے، سوشل میڈیا پہ کیا شیئر کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، فیملی کی ویڈیوز وغیرہ شیئر کرنی ہے، کیسے مواد شیئر کرنا ہے، نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ، اس کا سب کا فیصلہ ہمارے شیخ ہی کریں گے. تو پلیز شیخ اب آپ ہی بتائیے کون صحیح کون غلط. اللہ اللہ. وہ یہ جو مطلب اپنا آ رہے تھے کہ میں یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں، آپ کے جو لیفٹ سائڈ پر تھے
اور جو رائٹ سائڈ پر تھے ان کا ایک لفظ بڑا پیارا لگا مجھے، اعتدال، میانہ روی، بیلنس. تو ہر کام بیلنس ہو تو اچھا ہے. زیادہ مطلب یعنی کہ بندہ دوڑتا ہے نا تو جلدی تھک جاتا ہے، بعض بار گر بھی جاتا ہے. تو جو مطلب اعتدال کے ساتھ چلے گا تو وہ تھکے گا بھی کم اور گرنے کا چانس بھی اس کا کم رہے گا. بعض اسکوٹر بڑی فاسٹ چلاتے ہیں، وہی کہ میں ماسٹر ہوں اسکوٹر چلانے میں یا بائک چلانے میں. تو پھر جب یہ ٹکراتے ہیں نا پھر جو ہوتا ہے وہ بس وہ نانی یاد آ جائے. نانی بھی کیا آتا ہے، بس پانی بھی نہ ملے، مطلب ایسا مطلب بعض اوقات گرتے دم ٹوٹ جائے. تو اس لیے میانہ روی، بیلنس، ہر کام میں بیلنس ہو. پھر یہ کہ یہ سوشل میڈیا کے کام، پیج اور میری تصویریں، تو یہ سب مطلب پھر وہ کہا گیا کہ فیملی کی تصویر یعنی کہ گھر کی خواتین یا اپنے بچوں کی امی کی تصویریں ڈالنا، یہ تو بے حیائی کی انتہا ہے اور شرعاً بھی یہ جائز نہیں ہے. پھر یہ کہ ہماری ماں کہا کرتی تھی کہ بیٹا مٹھ بیر لیجئے پر جھاڑو نہ دکھار جے. وہ جھاڑ کو جھاڑو بولتی تھی، یعنی کہ وہ بیر دے دیں، بیری نہ دکھائیں. بیر کے درخت کو بولتے ہیں، بیر دے دو، بیری مت دکھاؤ. تو سوشل میڈیا پر سب کچھ اپنا ڈکلیئر کر دینا، یہ مطلب نقصان ہوتا ہے. اغوا کے کیس ہوتے ہیں، قتل کے کیس ہو جاتے ہیں، اور چیٹنگ کے کیس تو شاید عام ہے. اب یہ کہ میں بہت ہوشیار ہوں، میرے کو کچھ نہیں ہوتا، سب فن جانتا ہوں، تو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ شیر پر سوا شیر ہوتا ہے. پھر یہ کہ وہ ہے کہ بعض اوقات ہوشیار بھی جو ہے نا، اس کی ہوشیاری کسی ٹینشن کا شکار ہو جاتی ہے، غفلت کا شکار ہو جاتی ہے، اور جو کام کرنے والا کام کر جاتا ہے. تو اس لیے مطلب بندہ اللہ سے ڈرے اور سوشل میڈیا کا یوز صرف اور صرف اس طرح کرے کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو، خلاف شرع کام نہ ہو. پھر یہ کہ حکمت عملی بھی نہ چوکے، کہ ہر بات اس پہ اس کا اظہار نہ کرے. کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور اس کو پسند کیا جاتا ہے کرنا، کہ لوگ بھئی یہ جاننا چاہتے ہیں اندرونی زندگی، گھر میں کیا کرتے ہو، ناشتہ کیا کرتے ہو، تو ڈنر کیا کرتے ہو، تو وغیرہ بہت کچھ پوچھتے ہیں. تو یہ مطلب لوگوں کی مطلب خواہش ہوتی ہے پنچات کی، اور یہ نئی چیز نہیں ہے. بچپن میں بھی کتنے بھائی ہو، کتنی بہنیں، آپ کے بیٹے کتنے ہیں، بڑا کون سا ہے، سب سے پیارا کون سا ہے، کتنے بچوں کی شادی ہو گئی، تنخواہ کیا ہے، کہاں کام کرتے ہو، اتنے سوالات کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ یہ اس معاشرے میں. اور یہ عام طور پہ فضول ہوتے ہیں. ضرورتاً ہو تو وہ الگ بات، ضرورت کیا، خالی اندر جھانکنا ہے اس کے. اچھا پھر اس پہ مشورے دینے ہیں، اچھا یہ تنخواہ کیسے پورا ہوتا ہے، اب وہ نا جاب کر لیں آپ، اب اس کو پوچھو وہ جاب کر لیں، صلاحیت، ارے یار ڈگری تو گھر بیٹھے مل جاتی ہے، میں دلا دوں اسے. یعنی کہ بہت مطلب یعنی کہ اصل اسلامی تعلیم نہیں ہے، اسلامی ذہن نہیں ہے، اسلامی ماحول، اسلامی صحبتیں نہیں ہیں. تو وہ ایسی حرکتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بس اتنی پنچات کے خدا کی مطلب پناہ. تو یہ سب نہیں کرنی چاہیے. کسی کو سوال کر کے بعض وقت شرمندہ کرنے والی بات ہوتی ہے، ابھی تک تم نے شادی کیوں نہیں کی، کیا مسئلہ ہو گیا ہے، کیا رکا اٹھا، بیچارہ شادی کے قابل ہی نہیں ہے، آپ کیوں اس کو مطلب پریشان کر رہے ہو یار. میرے دھاڑ کر کے ہمارے ماحول میں بھی میں نے دیکھا ہے اس کو اردو نہیں آتی، میں سمجھاتا ہوں کیا کچھ شرمندہ کرتے، اردو نہیں آتی، تم کو کتنی آتی ہے، تو اردو کی بات کروں تم سے، یہ چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، مطلب پڑھنا نہیں آتا اردو میں اس کو. جیسے کسی کو رسالہ دیا، یہ پہلے اس طرح کے حادثے ہوتے تھے جب میں لائن لگتی تھی، ملاقاتیں ہوتی تھی،
اردو نہیں آتی, کتاب دی اس کو اردو نہیں آتی. ارے بھائی گھر میں کسی کو تو آتی ہوگی یار, جس کو آتی ہوگی اس کو یہ دے دے گا. اس کی کائے کو بیچارے کی بجیدہ کرتے ہو اس کو, آدمی شرمندہ ہوتا ہے. اس کو اردو نہیں آتی, بولے کسی کو پاکستان میں رہتے ہوئے اردو قومی زبان ہے, اردو نہیں آتی, تو یعنی کہ سمجھ نہیں پڑتی کہ کہاں کیا کو بولنا ہے, کہ یہ بیچارہ اس کی مطلب اس کو کتنی شرمندگی ہوگی. یہ بات آپ نے کر دی اس کی, یہ ایک مثال دی میں نے. اس طرح کی کئی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں مطلب, تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. سوشل میڈیا کے تعلق سے اعتدال, جو دوسرے نے کہا یہ لفظ صحیح ہے, اعتدال, وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر, اندھا دھند نہ بھاگے اور پھونک پھونک کے قدم اٹھائے. ایک دم سے جیسے گاڑی کوئی بھی چلاتا ہے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, ایک دم بٹن دبا کر بھاگتا نہیں ہے گاڑی لے کے, آہستہ آہستہ وہ سیٹ کرے گا اس کو, آہستہ آہستہ چلا 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 کے پھر روڈ پہ آئے گا, پھر یہ چلا چلا کے پھر یہ فراٹے بھرے گا. ہوائی جہاز میں کبھی بیٹھے ہو, اللہ مدینے کا سفر نصیب کرے, ہوائی جہاز پہلے یہ ایک دم سے یہ کھڑا ہے, یہ اچھل کر بادلوں میں نہیں پہنچ جاتا. ہاں یہ تھوڑا تھوڑا مطلب یہ پوزیشن لیتا ہے, پھر رینگتا ہے, رینگتا آہستہ آہستہ آہستہ, پتہ بھی بعض اوقات یوں نہیں لگتا کہ رینگ رہا ہے, چل رہا ہے, تو کھڑا ہوا ہے. پھر دیکھو باہر دوسری چیزیں چل رہی ہوتی ہے, یا تو ہاں یار چل پڑا ہے, یہ چلتا ہے, پھر فاسٹ رننگ کرتا ہے, دوڑتا ہے یار, پھر دوڑتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ کچھ آواز آتی ہے, آواز ٹیک آف, پھر ٹیک آف, اوپر چڑھتا ہے. یا یہ آپس میں یہ لوگ بولتے ہوں گے اس کے جو ٹیک آف, یہ سب نگرانی ہوتی ہے ہوائی جہاز کی, تو اس طرح وہ ٹیک آف لیتا ہے اور یہ بادلوں میں, بادلوں سے اوپر چلا جاتا ہے. ہوائی جہاز عام طور پہ بادلوں سے اوپر ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ سلو موشن پر اور موقع کی مناسبت سے اعتدال کے ساتھ سوشل میڈیا کو یوز کرنا چاہیے, اور عین شریعت کے مطابق. اپنی پرسنل چیزیں شیئر کرنے کے تعلق سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. نظر لگنا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں, اپنی کوئی بھی ایسی چیزیں شو آف کر کے, اور اس میں اللہ نہ کرے کوئی نظر لگ جائے, نظر بد ہے, حسد سے خود کو بچانا ہوتا ہے, اور پھر سازشوں سے بچانا ہوتا ہے. تو ابھی یہ پتہ چلا ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بات پتہ چلا ہے کہ بات باہر آئی ہے کہ گھر میں کوئی ڈاکو گیا تھا ڈاکہ مارنے کے لیے, تو وہ میاں بیوی گھر میں تھے, وہ جو ہے دے دو, وہ جو دے دیا, بولا وہ نیکلیس اور وہ جو ایک دو اور چیز تھی وہ کہاں ہیں, تو تمہیں کیسے پتا ہے؟ بولا سوشل میڈیا پہ تو ڈالا تھا تم لوگوں نے, میں تمہارے پیج کو فالو کرتا ہوں. تو اب ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ آپ سمجھ آ جاتی ہے جس کو بھی کہ یار یہ آج کل اس کے بعد یہ آ گیا, آج کل اس کے بعد یہ آ گیا, آج کل اس کے بعد یہ آ گیا ہے. تو نہ کریں اس طرح, شو آف ہونے سے خود کو میکسیمم بچائیں, اور لوگوں کو اپنے اوپر انگلی اٹھانے سے بچائیں. اور فیملی کو تو میں درخواست کروں گا, فیملی کو آپ اپنے موبائل سے پر ان کی تصویریں, ان کے ساتھ چیزوں کو تو شیئر ہی نہ کریں, اور بہت آزمائش ہو سکتی ہے. اور پھر یہ کہ اس کی پورا مطلب وہ بایو ڈیٹا سامنے ہوتا ہے, اس کی عقل کی جو کیفیت ہے اس کی سمجھ میں آئے گی. دیکھنے والے جو اس کو کہ یہ عقل مند ہے, بیوقوف ہے, یہ سمجھ پڑ جائے گی. پھر اسی انداز سے اس کو مطلب یہ لوٹ لے گا. کتنا فراڈ تو بہت ہوتے ہیں اس میں, احتیاط کی ضرورت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. گجراتی یہ کہوت ہے, چیتیا نر سدا سکھی. نر مانے مرد, چیتیا مانے محتاط, سکھی تو سب سمجھتے ہیں, سدا سکھی. تو جو محتاط آدمی ہے, محتاط مرد ہے, وہ ہمیشہ سکھی رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کیا موبائل پر پرائیویسی لوگ رکھنا چاہیے؟ یہ جواب ہے آگے, تاکہ کوئی ہمارا موبائل استعمال نہ کرے. تو بالکل درست ہے, جواب صحیح ہے, جواب درست ہے. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں نماز تراویح میں جب امام بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں
اور پھر رکوع و سجدے میں جاتے ہیں تو مقتدی کو رکوع اور سجدے کی تسبیحات کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ کیا 3 مرتبہ پڑھنا لازم ہے؟ اور اگر کوئی شخص 1 مرتبہ ہی پڑھ لے اور امام صاحب سر اٹھا لیں تو کیا حکم ہوگا؟ 3 بار اچھا ہے، سنت ہے، 5 بار بھی سنت ہے، سمجھے؟ اس میں 3 بار سے کم میں اٹھا دیا سر امام نے، تو اب امام کی پیروی کرے، 3 پوری کرنے کا اب نہیں ہے ترکیب، اور امام کے لیے غالباً 5 بار ہے کہ نہیں مستحب، 5 بار بھی لکھا 5 بار مستحب ہے، تاکہ یہ دوسرے جو پیچھے ہیں نا وہ برابر کم از کم 3 تو پوری پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علی محمد۔ شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تو اللہ پاک کا فرما بردار اور اس کے حکم پر عمل کرنے والا، اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے بچنے والا، اور اس کی تقدیر یعنی اس نے جو کچھ تیرے لیے طے کیا ہے اس کو تسلیم کرنے والا ہوگا، تو وہ تجھے شر سے بچائے گا اور تجھ پر اپنی خیر یعنی بھلائی زیادہ کرے گا۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں الحمدللہ امیر اہل سنت ہمیں اپنا مرید بناتے ہیں، اور جو امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے وہ حضور سیدھی شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسلامی بہنیں جو مدنی چینل دیکھ رہی ہیں یا سوشل میڈیا پر ہیں، وہ بھی چاہیں تو مرید بن سکتی ہیں۔ اپنے ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا مت چھوڑیں، انہیں بھی مرید کرانے کے لیے بچے کا نام، سرپرست کا نام مدنی چینل کی اسکرین پر جو نمبر دیے جا رہے ہیں اس پر آپ بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی اور سلسلے میں بیعت ہیں اور چاہتے ہیں کہ امیر اہل سنت کے سلسلے کی برکتیں ملیں، آپ طالب ہو سکتے ہیں۔ آپ کے پیر صاحب ہی آپ کے پیر صاحب رہیں گے، امیر اہل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی نصیب ہوگا۔ میں امیر اہل سنت کو عرض کرتا ہوں کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین میں جو اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں آپ کا مرید ہونا چاہتے ہیں، انہیں اپنے مریدوں میں شامل فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما، اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ علماء کرام اور مفتیان کرام اور اللہ کے نیک بندوں کی جو ہم لائیو زیارت کرتے ہیں تو ہمیں اس پہ اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ تو ابھی ہم مدنی چینل پر زیارت کر رہے ہیں اور علماء کرام، مفتیان کرام تشریف فرمایا تو ہم زیارت کر رہے ہیں، تو کیا ابھی ہمیں اتنا ہی ثواب مل رہا ہے جیسے کہ لائیو آمنے سامنے بیٹھ کے زیارت کرنے کا ثواب ہے؟ کسی عالم دین کی زیارت اس وقت ثواب ہے جب تعظیم کی نیت سے اس کو دیکھے اور براہ راست فزیکلی تصویر دیکھ کر
یا سوشل میڈیا پہ دیکھ کر یا اسکرین پر دیکھ کر زیارت کی جو فضیلت ہے کہ وہ حدیث پاک میں، تو وہ یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی اس سے. ویسے بھی فزیکلی میں تو صحبت بھی تو ملے گی نا، زیارت کرے گا تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. SMS کے ذریعے یہ سوال موصول ہوا ہے. یہ سوال کر رہے ہیں کیا اسلام میں کیا ایسا ہے کہ شوہر بیوی کو لازمی زیور دے؟ لازمی زیور دے؟ کیا فرق؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے. کوئی مخصوص صورت اگر ہو مہر وغیرہ کی یا کوئی اور بات ہو تو اب وہ کس حوالے سے پوچھنا چاہ رہے تو وہاں بات کی جا سکتی ہے، ورنہ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ شوہر پر سونا دینا زیور دینا لازم قرار دیا گیا ہو. عورت کے لیے کہ شوہر کے لیے وہ زینت کرے، اس کی خوشنودی کے لیے، دلجوئی کے لیے، ابھی تو عورت کا میٹر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک اور SMS کے ذریعے یہ سوال موصول ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے 2 رکعت تراویح کی نیت کی اور غلطی سے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ واپس بیٹھ جائے یا پھر 2 رکعتیں مزید ملا کر اس کو کنٹینیو کر لے؟ اگر اس نے 4 رکعت مکمل کر لی تو کیا وہ سب کی سب چاروں تراویح شمار ہوں گی؟ پہلا قاعدہ، بیچ کا قاعدہ نہیں کیا تھا اس نے، کر لیا تھا. اچھا ایک قاعدہ کر لیا تھا تو 4 ہو گئی، 4 ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں کوہاٹ سے عبد العلیم بات کر رہا ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ آج کل چاندی کا ریٹ تو کافی مہنگا ہو گیا ہے، تو اب آج کل کی زکوٰۃ کے حساب سے یہ 52.5 تولہ چاندی کا حساب لگائیں گے تو کافی زیادہ رقم بنتی ہے، تو اب یہی حساب لگانا پڑے گا یا نصاب ہر روز کے حساب سے آج کل چاندی کا ریٹ اوپر نیچے ہو رہا ہے؟ تو اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر. جس دن زکوٰۃ ادا کریں گے اسی دن، جس دن زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، اب فرض ہوگی. اچھا جس دن زکوٰۃ فرض ہوگی اس دن کا ریٹ ویلڈ ہوگا. زہیب علی اتاری حیدرآباد سے. یا سیدی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کسی شخص نے نیک کام کی نیت کی، اس کے باوجود کسی دوسرے شخص نے نیت کرنے والے کو اسی نیک کام کی دعوت دی، تو حضور پوچھنا یہ تھا کہ اگر نیت کرنے والا وہ کام کر لیتا ہے تو کیا جتنا ثواب نیک کام کرنے والے کو ملے گا اتنا ثواب نیکی کی دعوت دینے والے کو ملے گا، جبکہ اس بندے نے پہلے سے ہی نیت کر لی تھی؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں. بڑا زبردست سوال ہے. یعنی اس کے جس نے نیکی کی دعوت دی اس کے کہنے پر تو یہ عمل کیا نہیں، اس نے تو پہلے سے کرنے والا تھا. اب یہ کہ اس کا کہنا، نیکی کی دعوت دینا، وہ تو ہے کار ثواب، اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے. اب اس کو اس کے عمل کرنے کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ سوال یا نشان ہے. لا ادری واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا ادری کے معنی نہیں معلوم. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں تو الحمد شریف کی جگہ پر میں اتحیات پڑھ لیتا ہوں اور اتحیات کی جگہ پر الحمد شریف پڑھ لیتا ہوں، اور اکثر میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. تو کیا میں دوبارہ سے نئی نماز شروع کروں یا میں سجدہ سہو کر کے ختم کر دوں نماز؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ نماز پڑھی سنت کی نیت کر کر، تو نماز کے درمیان ہی مجھے یاد آ گیا کہ میں نے فرض ادا کرنا تھا، لیکن تو میں نے پھر فرض کی نیت ہی کر کے نماز کے درمیان ہی فرض کی نیت ادا کر لی دل میں ہی، تو میں نے نماز ختم کر لی. تو کیا یہ میرا فرض ادا ہوا یا مجھے دوبارہ پڑھنا پڑے گا؟ قراءت فرض ہے. قراءت فرض کی 2 رکعتوں میں شروع کی، تیسری اور چوتھی میں فرض نہیں ہے. مغرب کی تیسری رکعت میں فرض نہیں ہے قراءت، باقی سب رکعتوں میں، فرض میں، نفلوں میں، وتر میں، سب میں فرض ہے قراءت. اگر قراءت کی ہی نہیں کسی رکعت میں
صرف اتحیہ تو پڑھ لی اسے پر نماز بھلے سجدے سے ہو گیا نماز نہیں ہوگی کیونکہ قراءت کا فرض اس کا چھوٹ گیا. باقی کیا تھا سوال کا حصہ؟ دوسرا ان کے سوال کا جز تو یہ تھا کہ اتحیاتوں کی جگہ جی سورہ فاتحہ ہاں یہاں بھی مطلب اگر اتحیاتوں کی مقدار میں جیسے یہ فرض میں واجب میں تو واجب ادا نہیں ہوا سورہ فاتحہ کا, اور اگر اتنی مقدار اتحیاتوں جتنی نہیں بیٹھا سورہ فاتحہ جلدی پڑھ لی گئی تو یہ بھی واجب چھوٹا اس کا. اور اگر فرض یعنی آخری قاعدے میں قاعدہ اخیرہ جس کو بولتے ہیں اس میں سورہ فاتحہ پڑھی اور اتحیاتوں سے ایک حرف بھی کم رہ گیا مقدار میں تو واجب تو چھوٹا اتحیاتوں پڑھنے کا اور فرض بھی چھوٹا تو نماز نہیں ہوگی. دوسرا یہ کہ تحیات کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھنا ویسے ہی اس کی اجازت نہیں ہے. قراءت قراءت جو ہے نا وہ نہیں کی جائے گی, قیام کے علاوہ کہیں بھی قراءت نہیں کر سکتے. لیکن یہ بہرحال ان کا مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا ان کو چاہیے کہ خود مفتی صاحب سے فون پہ رابطہ کریں. ہو سکتا ہے کہ یہ وسوسے کے شکار ہوں اور ان کی صورتیں کافی بنیں گی. سورہ فاتحہ کی جگہ انہوں نے تحیات پڑھی تو اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی یا نہیں پڑھی اس کی کنڈیشن الگ ہو جائیں گی. اس لیے ویسے تو جو امیر سنت نے فرمایا مسئلہ وہی ہے, لیکن اس کی اور ڈیٹیل بھی ان کی صورت کے مطابق یہ بنے گی. ماشاءاللہ. تو یہ دارالفتہ اہل سنت سے آپ رجوع کریں, اللہ آپ کو صحت دے. یہ حافظے کا مسئلہ خاص کر ایج کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے. نماز نہیں چھوڑنی ہے گھبرا کے تنگ آ کر نہیں, مقابلہ جاری رکھنا ہے اور نماز بالکل پڑھنی ہے اور پوری کوشش بھی کرنی ہے کہ غلطی نہ ہو, اور یہ معلومات آپ کر لیجئے. اللہ آپ کی مدد فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ڈاکٹر عبدالحفیظ اتاری عرض کر رہا ہوں چائنا سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, حضور اگر ہم نے کوئی ایسی نیکی کی جس میں ہم نے پہلے سے نیت کر لی کہ اس عمرے کا ثواب یا اس قرآن پاک کا ثواب یا اس نفلی حج کا ثواب آقا کی ساری امت کو پیش کرتا ہوں, اب بعد میں اگر ہم چند لوگوں کو جن کی دل جوئی مقصود ہو ان کو ہم فرداً بتا سکتے ہیں کہ آپ کے لیے توفتاً یہ نیکی کی میں نے, اس کا ثواب میں آپ کو پیش کرتا ہوں, اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ رہنمائی فرما دیں, ہمارے لیے مدینہ پاک کی حاضری کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ. پہلے سے نیت تو ہو سکتی ہے, اور کسی کو کہنا کہ آپ کو عمرے کا ثواب پیش کرتا ہوں, ہمارے یہ ایک عرف ہے, یہ ویسے کہنے کی ضرورت ہوتی نہیں, پیش کرنے سے وہ سولیڈ چیز تو نہیں ہے, لیکن ہمارے عرف ہے اس کا, تو پیش کرتا ہوں اس کے معنی یہی بنیں گے کہ آپ کو اس سال ثواب کرتا ہوں. یہ کرنے میں کہنے میں حرج نہیں ہے. یہ نہ کہا جائے کہ صرف آپ کے لیے کیا ہے تو جھوٹ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صلو علیکہ صلی اللہ علیکم, یعنی مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا. Recite درود شریف upon me, Allah will send blessings upon you. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جریر رضا نے عربی, اردو اور انگلش میں آپ کو حدیث پاک سنائی. ماشاءاللہ, کیا بات ہے. اللہ اور مضبوط افزا. 40 حدیثیں یاد کر لی ہیں آپ لوگوں نے, کی ہیں ماشاءاللہ. 40 حدیث